اے میرے غریب بھائیوں اور میری غریب بہنوں، اگر زندگی نے ستایا ہوا ہے، غریبی نے ستایا ہوا ہے، تو اس سے زیادہ طاقتور وظیفہ فوری اثر کرنے والا نہیں ملے گا۔ صرف 11 بار پڑھتے ہی تماشا اپنی آنکھوں سے 11 منٹ بعد دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیں، کیا آپ نے کبھی آسمان کی طرف دیکھا ہے اور دل میں صرف ایک ہی سوال آیا ہو، یا اللہ میرے نصیب کے خزانے کہاں ہیں؟ کیا کبھی ایسا لمحہ آیا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن کسی نے صرف ایک کلمہ پڑھا اور اگلی صبح اس کے دروازے پر لاکھوں روپے کا چیک پہنچ گیا؟ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ راز ہے جسے بڑے لوگ چھپاتے ہیں، کیونکہ اگر ہر کسی کو پتہ چل جائے تو ہر فقیر بادشاہ بن جائے۔ گھر میں غربت ہو، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہو، محبوب نے دھوکہ دے دیا ہو، بچہ بیمار ہو، کاروبار تباہ ہو رہا ہو، یا آپ ہر دعا، ہر عمل، ہر وظیفے سے مایوس ہو چکے ہوں، تو بس رک جائیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے مقدر کا تعویذ ہے۔ یہ صرف ویڈیو نہیں، آپ کی قسمت کی کنجی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، یا اللہ صرف ایک نام نہیں، یہ وہ پکار ہے جو فرشتوں کو زمین پر نازل کر دیتی ہے۔ ایک عورت تھی، لاہور میں رہتی تھی، اس کا شوہر اسے چھوڑ چکا تھا، 3 بچے تھے، نہ کھانے کو کچھ، نہ پہننے کو کچھ، بس اس نے روزانہ صرف ایک بات شروع کر دی، یا اللہ، یا غنیو یا ربنا، اور چند دنوں میں اس کے گھر میں اتنی دولت آئی کہ لوگ پوچھتے تم نے کون سا وظیفہ کیا، لیکن وہ ہنستی تھی، کیونکہ اس نے جو خزانہ پا لیا تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھیں، یا غنیو یہ نام جب پکارتے ہیں تو اللہ کے خزانوں کے دروازے ہلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جس سے نہ صرف مال آتا ہے بلکہ عزت مال آتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی شادی رکی ہوئی تھی، ہر رشتہ آتا انکار کر کے چلا جاتا، وہ دن رات روتی۔ پھر ایک دن اس نے کسی فقیر سے سنا، بی بی دل سے یا غنیو یا ربنا کہنا شروع کر دے۔ بس اس دن کے بعد نہ صرف رشتے طے پائے بلکہ اس کے شوہر کا کاروبار بھی آسمان کو چھونے لگا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے، یہ صرف نام نہیں، یہ الہی کوڈ ہے۔ ان کے پیچھے راز چھپے ہیں، ایسے راز جو دولت، عزت، محبت، سکون، صحت، سب کچھ کھینچ لاتے ہیں۔ جو لوگ یہ نام صرف زبان سے پڑھتے ہیں ان کو فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن جو دل سے ٹوٹے ہوئے وجود سے پڑھتے ہیں ان کی قسمت ایک جھٹکے میں بدل جاتی ہے۔ میں آپ کو کہانی سناتا ہوں ایک ایسے شخص کی جس کا پورا خاندان قرض میں ڈوبا ہوا تھا، بینک والے دھمکیاں دے رہے تھے، بچے بھوکے سو رہے تھے، بس اس نے رات کو اندھیرے میں کمرے میں بیٹھ کر کہا، یا ربنا میرے لیے دروازے کھول دے، میں ختم ہو چکا ہوں۔ اگلے دن اس کے فون پر کال آئی، سر آپ کا پرانا کیس ری اوپن ہوا ہے، آپ کو 12 لاکھ روپے کی بقایا رقم ملنے والی ہے۔ یہ تو صرف شروعات ہے، کیونکہ ابھی آپ نے وہ راز نہیں سنا جس نے کئی کروڑ پتیوں کو پیدا کیا جو کبھی در بدر پھرتے تھے۔ اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس عمل کو کس وقت پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص فاقوں میں مر رہا ہو اور اچانک دروازے پر کوئی دستک دے، دروازہ کھلے تو سامنے ایک اجنبی ولی نما شخص کھڑا ہو اور خاموشی سے ہاتھ میں ایک تھیلا رکھ کے کہے، بیٹا تو رات کو جو پڑھتا ہے اس کا صلہ رب نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ اور جیسے ہی وہ تھیلا کھولا، نوٹ، زیور اور چمکتے سونے کے سکے، وہ شخص ہوش کھو بیٹھا اور وہ اجنبی غائب جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ نہ کیمرے میں چہرہ، نہ گلی والوں کو خبر، بس ایک نشانی، یا اللہ، یا غنیو یا ربنا کی خوشبو باقی رہ گئی تھی۔ بس یہی 3 نام، یہ وہ خزانے ہیں جو سینے سے نکلا جائے تو آسمان کا تخت زمین پر اتر آتا ہے۔ ایک لڑکا تھا، کپڑے کا چھوٹا سا
تھیا لگاتا تھا مگر وہ روز یہی پڑھتا تھا، یا اللہ یا غنیو یا ربنا۔ لوگ ہنستے تھے۔ پھر ایک دن ایک گاڑی رکی، ایک آدمی اترا اور اس سے کہا، بیٹا تمہارے چہرے پر کچھ الگ نور ہے، میرے برانڈ کا فیکٹری آفیسر بن جاؤ۔ آج وہ لڑکا 3 فیکٹریوں کا مالک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب کہانیاں ہیں، تو سنیں کراچی میں ایک خاتون 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی تھی۔ بیٹے کو دودھ نہیں مل رہا تھا، شوہر بے روزگار۔ بس ایک رات اس نے رو رو کر کہا، یا ربنا یا اللہ یا غنیو، تو غیب سے دے دے۔ اگلی صبح دروازے پر 3 بیگ رکھے تھے، کھانے، کپڑے، دوائیاں اور 2 لاکھ کیش۔ کسی نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا اور بیگ پر کوئی نام بھی نہیں تھا، صرف ایک چھوٹی سی پرچی، غیب سے رزق دینا اللہ کی سنت ہے اور تو نے اس سنت کو جگا دیا ہے۔ جنہیں صرف قسمت والے کھولتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے صرف ایک چیز کرنی ہے، خاموشی سے، دل سے، میرے بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائے ہوئے طریقہ کار سے یا اللہ یا غنیو یا ربنا کو بلانا ہے۔ لیکن کیسے، کب، کس وقت، کیا حالات ہوں، کیا نیت ہو، یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو اگلا حصہ آپ کے لیے خزانے کا نقشہ لے کر آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رب کے دربار کے سیکرٹ کوڈ ہیں۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو سمجھ لیں آپ چلے گئے ہیں۔ یہ راز ہر کسی کو، یعنی کہ آپ چنے گئے ہیں، یہ راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ آپ کو دکھائیں گے دوستوں، بھائیو بہنوں، اگلے حصے میں وہ وقت، وہ خاموش لمحہ جس میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور آپ کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ کمنٹس میں صرف یہ لکھیں آمین تاکہ آپ کو اگلا حصہ بتا دیا جائے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، دیکھیں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ جب بھی آپ چاہیں، جہاں چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں۔ چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، جب بھی آپ کا دل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیں خاموشی سے۔ آپ لوگ چاہے پیر کو پڑھیں، چاہے منگل کو پڑھیں، چاہے بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دیکھیں جس دن بھی پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی سے پڑھیں گے، اپنے طریقہ کار سے پڑھیں گے دوستوں، بھائیوں بہنوں، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستوں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ دیکھیں، جس نے درود شریف کے ذریعے دروازہ کھولا، اللہ نے اسے بغیر دستک کے خزانے دیے۔ کسی کامل ولی نے یہ بات کہی تھی، اور اس عمل کا آغاز بھی درود شریف سے ہوتا ہے۔ کیونکہ درود شریف وہ کنیکشن ہے جو آپ کو عرش الہی سے جوڑتا ہے۔ یہ وہ خفیہ کلام ہے جس سے رب خوش ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں، فرشتے لپکتے ہیں، اور پھر جو مانگا جائے قبول ہو جاتا ہے۔ تو آنکھیں بند کریں، دل سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب دل کو سنبھالیں، کیونکہ آپ اس راستے پر قدم رکھ چکے ہیں جہاں دنیاوی اصول ختم اور رب کا نظام شروع ہوتا ہے۔ اب زبان سے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الفاظ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ شیلڈ ہیں، یہ وہ حصار ہیں جو آپ کو ہر بلا، ہر بندش، ہر حسد، ہر شیطانی رکاوٹ سے بچاتا ہے۔ یہ وہ تالا ہے جس کے بعد آپ صرف اللہ کے خزانے کی چابی گماتے ہیں۔ اور اب آ رہا ہے وہ لمحہ جس کے بعد غیبی دولت، اندھے فرشتے اور روحانی رزق آپ کی سمت روانہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ نام جو رب کا اصل تعارف ہے، یہ وہ الفاظ نہیں، یہ رب کی ذات کا نور ہے۔ ایک عورت تھی، شوہر نے چھوڑ دیا تھا، لوگ تانے دیتے تھے، گھر خالی، دل زخمی، بس 2 درود شریف پڑھا،
پھر یا اللہ کہنا شروع کیا، اور اللہ کی قسم چند دنوں بعد نہ شوہر لوٹا بلکہ اس کے ہاتھ میں 40 تولے سونا تھا، اور کہہ رہا تھا مجھے خواب میں کسی نے کہا جاؤ اپنی بیوی کو عزت سے واپس لاؤ ورنہ سب کھو بیٹھو گے، کچھ بھی یعنی کہ جو کچھ ہے سب کچھ چلا جائے گا، اپنی بیوی کو لے آؤ۔ یا اللہ، یہ وہ صدا ہے جس سے رحمتوں کا طوفان آتا ہے، یہ وہ ندا ہے جس سے دروازے کھلتے ہیں، یہ وہ اذکار ہیں جس سے وقت بدلتا ہے، نصیب پلٹتا ہے، تقدیر نکھرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں خواب حقیقت نہیں ہوتے، ان کو بتاؤ جس نے یا اللہ کو دل سے پکارا، اس نے خواب میں بھی خزانے دیکھے اور جاگتے میں بھی۔ اور یاد رکھو یہ صرف زبان کا ذکر نہیں ہے، یہ روح کی للکار ہے۔ جس نے سچے دل سے کہا یا اللہ، اس سے رب نے کبھی خالی نہیں لوٹایا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کب پڑھیں، کیسے پڑھیں، کیا نیت کریں، کتنی دیر تک پڑھیں؟ ابھی کچھ نہ پوچھیں، بس ایک دل سے یعنی ایک دل سے پکار لگائیں یا اللہ، کیونکہ خزانہ وہ ہوتا ہے جو پہلے دل میں اترے پھر ہاتھ میں اترے۔ وہ آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، اب آپ پیچھے مت دیکھیں، کیونکہ اگلے پارٹ میں آپ کو ملنے جا رہا ہے یا غنیوں کا خزانہ، جہاں دولت، رتبہ، عزت، کاروبار، شہرت سب کچھ ایک ہاتھ میں سمیٹنے کا راز ملے گا۔ کامنٹس میں صرف لکھے یا اللہ سے دروازے کھل گیا، یعنی کہ یا اللہ سے دروازہ کھل گیا، تاکہ ہم آپ کو اگلا راز سکھائیں۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو آپ نے تنہائی میں سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر باوضو مصلے پر کسی بھی حاجت کے لیے، مالی مشکلات کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کے لیے، اس عمل کو آپ نے یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ یا اللہ پڑھیں، چاہے یا اللہ پڑھیں، ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر پہلا وظیفہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھیں، اور درود شریف کے بعد چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں، اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ اے میرے دوستوں، آپ نے دوسرے نمبر والا یہ راز، یہ وظیفہ اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ طاقتور وظیفہ یا اللہ کا اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اے میرے دوستوں، آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ یعنی کہ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ ایک بار درود شریف پڑھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر 11 بار یا اللہ کا پہلا وظیفہ پڑھتے ہی دوسرا وظیفہ آپ جو پڑھنا ہے یہ یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں کیا آپ نے قرآن کی وہ آیت سنی ہے، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں الغنی اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جس سے جب دل سے پکارا جائے تو خزانے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور زمین خود کہتی ہے اے بندے اب تو محتاج نہیں، تو رب کا مہمان ہے۔ یا غنیوں ایک خزانے کا دروازہ ہے جو صرف خاص لوگوں پر کھلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ غنی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ تو سنو، جب تم یا غنیوں پکارتے ہو تو اللہ کے خزانے لرزتے ہیں، فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، اور ایک آواز آتی ہے میرے بندے نے مجھے اس نام سے پکارا جس میں سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو میں کیسے خالی لوٹا سکتا ہوں؟ ایک لڑکی تھی، ماں باپ مر چکے تھے، بھائی بہن بے رحم، رشتہ دار بے وفا، ہر روز شام کو گھر کے کونے میں بیٹھ کر صرف یہ پڑھتی یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں۔ چند دن گزرے، رمضان آیا، ایک اجنبی عورت دروازے پر آئی، کہنے لگی میں تمہیں ایک یتیم بچی سمجھ کر یہاں کھینچ آئی ہوں، میرے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے ہے اور یہ گھر یہ زیور سب تمہارے ہیں۔ لوگ حیران، لڑکی خاموش اور قرآن کی آیت یاد کر رہی تھی، اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، بڑی قوت والا، زبردست ہے۔ یا غنیوں صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک روحانی کوڈ ہے جس نے دل سے پکارا
میرے دوستوں، اس پر دروازے ایسے کھلے کہ وہ حیران، زمانہ حیران اور دشمن جلتے رہ گئے۔ ایک عامل نے کہا تھا اگر کوئی فقیر بھی ہو اور دل سے یا غنیوں کہے تو وہ فقیر بادشاہ بننے سے نہیں بچ سکتا۔ یعنی کہ ایک نوجوان جو ہر در سے دھتکارا گیا تھا، ہر کاروبار فیل، ہر نوکری بند، بس ایک بات پر اٹکا رہا، یا اللہ یا غنیوں یا ربنا، اور درود شریف سے پہلے اور بعد میں دل سے مانگا۔ پھر ایک دن دروازے پر آواز آئی، سر آپ کی پرانی پراپرٹی فائل مل گئی ہے اور اس پر حکومت نے قبضہ ختم کر دیا ہے، آپ کو 1 کروڑ کا چیک دینا ہے، سائن کیجئے۔ وہ بندہ سجدے میں گر گیا اور بار بار کہتا رہا، ہے میرے غنی رب تو سچا ہے، تو ہی بے نیاز ہے، اور میں ساری دنیا کا محتاج تھا لیکن آج صرف تیرا شکر گزار ہوں۔ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ جس نے یا غنیوں کہا اس نے خود کو اللہ کے دربار میں حاضر کر دیا، اور اللہ کبھی اپنے در پر آئے بندے کو خالی واپس نہیں بھیجتا۔ اگر واقعی آپ رزق چاہتے ہیں، گھر زمین کاروبار چاہتے ہیں، دل کا سکون عزت محبت چاہتے ہیں، دعائیں سننا چاہتے ہیں، تو بس ایک کام کریں، درود شریف پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، پھر دل سے کہیں اس عمل میں پہلا وظیفہ یا اللہ کا 11 بار، پھر یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کو 121 بار پڑھیں، 121 ٹائم پڑھیں۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھ کر پھر آخر میں درود شریف اور اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہی عمل جتنی بار چاہیں دن میں ریپیٹ کریں، چاہے آج پڑھیں، کل پڑھیں، دن میں 1 بار پڑھیں، زندگی میں 1 بار پڑھیں۔ اب یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ یا ربنا دیکھیں، کبھی تنہائی میں آسمان کی طرف دیکھا ہے، کبھی دل سے سوال کیا ہے، اے میرے رب تو سب کا ہے، تو میرا کیوں نہیں بن رہا؟ میں بھی تیرے در پر آیا ہوں، میں بھی کچھ مانگنے آیا ہوں، بس یہ کہنا، یہ پکارنا، یہ یا ربنا کہنا، یہ وہ راز جو غیبی رزق کا دروازہ توڑ کر آپ کی جھولی میں دولت، عزت، محبت، گھر، گاڑی، سکون، سب کچھ برسات کی طرح گرا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ یا ربنا صرف آواز نہیں ہے، یہ دل کی چیخ ہے، یہ وہ سسکی ہے جو سیدھی اللہ کے عرش تک جاتی ہے، اور وہاں فرشتے گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیرا کوئی بندہ آج پھر تجھے تیرے رب سے قریبی نام سے پکارے، تیرے سب سے قریبی نام سے پکار رہا ہے۔ کچھ فرشتے رزق لے کر اترے، کچھ رحمت لے کر اور کچھ معافی کا پروانہ۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تھے تو سب سے پہلا کلمہ جو انہوں نے کہا تھا وہ یہی تھا، یا ربنا یا ربنا، اور رب نے جواب میں صرف فرمایا، جاؤ زمین تمہاری ہے لیکن میری رحمت اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تو سوچے جو کلمہ آدم کو معافی دے سکتا ہے، وہ آپ کو بینک بیلنس، گاڑی، رشتہ، شادی، نوکری، عزت، بچہ، کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک بیوہ عورت تھی، 4 بچے، کوئی کمانے والا نہیں، بس اس نے فجر کے بعد آنکھوں میں آنسو، زبان پر ایک لفظ، یا ربنا یا ربنا۔ 3 دن بعد اس کے پڑوس میں ایک حاجی آیا، کہنے لگا، میری بیوی نہیں رہی، میں نے خواب میں تمہیں دیکھا ہے، تمہیں اللہ نے میرے لیے چنا ہے، اور یہ گھر، یہ زیور، یہ دکان سب تمہارا ہے۔ پورا محلہ حیران، اور وہ عورت جس سجدے میں روتے ہوئے، یا ربنا تو نے تو میری سن لی ہے، یا ربنا کیا کرتا ہے، رشتے کھول دیتا ہے، بے اولادی ختم کر دیتا ہے، بند کاروبار کو اٹھا دیتا ہے، قرض چکا دیتا ہے، دشمن کو نرم کر دیتا ہے، عزت لوٹا دیتا ہے، دل کا سکون نازل کرتا ہے، ظالم کا ظلم ختم کرتا ہے، اور جو چھن چکا ہے اسے کئی گناہ بڑھ کر واپس دیتا ہے۔ یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، یہ وہ راز ہے جو اولیاء چھپا کر رکھتے تھے تاکہ ہر کوئی اس تک نہ پہنچے، لیکن آج تک پہنچ گیا ہے، یعنی آج آپ تک یہ عمل پہنچ گیا ہے، تو سنبھال لیجئے، یہ خزانہ آپ کے لیے ہے۔ بس خاموشی سے درود شریف پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور دل سے تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو آپ نے اس عمل میں پورے 41 بار یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ پورے 41 بار پڑھ کر
یعنی کہ 41 ٹائم 41 بار پڑھتے ہی آپ لوگوں نے 41 بار یعنی 41 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ کر آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستوں، اللہ حافظ۔